بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا باپ گاؤں کا میراثی تھا اور جب بھی کوئی شادی بیاہ ہوتا وہ ڈھول بجا بجا کر گاؤں والوں کی خوشیوں کو دوبالا کرتا تھا، لیکن کوئی بھی ہماری عزت نہیں کرتا۔ ایک روز گاؤں کے چودھری کے بیٹے نے پوری کلاس کے سامنے مجھ کو تھپڑ مارا اور استاد صاحب سے شکایت کرنے پر استاد صاحب نے بھی مجھ کو مارا اور میرے باپ کی بے عزتی کی اور میں گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ اور جب برسوں بعد گاؤں کے چودھری نے نئے اسسٹنٹ کمشنر کو دیکھا تو حیران رہ گیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ جس روز بھی کسی فنکشن سے اچھی ویل مل جاتی تھی اور ابا کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگتا تھا۔ لیکن گاؤں بھر میں ہم میراثی مشہور تھے اور ہماری کوئی عزت نہیں تھی۔ اور ایک بار نمبردار کے بیٹے نے بھری کلاس میں مجھے میرے باپ کی گالی دی تھی، اور جب میں نے ماسٹر سے شکایت کی تو ماسٹر نے مجھے میراثی کہہ کر 4-5 تھپڑ دے مارے تھے اور پوری کلاس مجھ پر ہنس رہی تھی، اور شرمندگی کی وجہ سے میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ اور آج جب میں گاؤں میں سرکاری گاڑی سے اترا اور وہی نمبردار پھولوں کا ہار لے کر میرا منتظر تھا، کیونکہ میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا تھا۔ اسد اٹھو، جلدی کرو بیٹا، تمہیں اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ میری ماں نے بڑے پیار سے میرا ماتھا چوم کر مجھے جگایا تھا، اور صحن کی چھوٹی چھوٹی دیواروں سے دھوپ پورے صحن میں پھیل رہی تھی، اور میں چھٹ سے اٹھ بیٹھا اور لاڑ سے اماں کے گلے سے لپٹ گیا، اور اماں مجھے جلدی سے کھڑا کر کے چولہے کی طرف بھاگی، اور جہاں پر چائے برتن سے باہر نکلنے کو بے تاب تھی، اور میری 2 چھوٹی بہنیں تھیں اور جو ابھی 3 سال کی تھی، اور میری عمر اس وقت 12 سال تھے، اور ابا رات کو چودھریوں کی شادی پر گئے تھے، اور لگتا ہے کہ فنکشن ختم ہونے کے بعد انہیں وہیں پر روک لیا گیا تھا اور مہمانوں کی خدمت کے لیے، کیونکہ اب تک ابا کی چارپائی خالی تھے۔ اور میں جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر اندر یونیفارم بدلنے بھاگا تھا، اور آج ہمارا ریاضی کا ٹیسٹ تھا، اور جس کے لیے میں نے دل لگا کر تیاری کی ہوئی تھی۔ عام طور پر تو سوکھی روٹی رات کے سالن کے ساتھ مل جانا بھی غنیمت تھی، لیکن شاید ابا نے اماں کو خرچے کے لیے کچھ پیسے دیے تھے، اور کیونکہ تازہ تازہ پراٹھے کی مہک آنگن میں پھیلی ہوئی تھی، اور میں للچائی ہوئی نظروں سے اماں کے پاس جا بیٹھا، اور اماں نے مسکرا کر میرے سامنے گرما گرم پراٹھا اتار کر چائے کا پیالہ بھر کر رکھ دیا، اور کہنے لگی، پتر تو جلدی سے ناشتہ کر کے اسکول چلا جا، میں بھی تیری بہنوں کو پڑوس میں چھوڑ کر آج چودھریوں کی حویلی پر جاؤں گی، کیونکہ انہوں نے کام کرنے کے لیے بلایا ہے۔ آج نکے چودھری کا ولیمہ ہے اور تنور پر روٹیاں لگانے کے لیے بلاوا آیا تھا، اور میرا منہ بن گیا، مطلب آج دن میں اسکول سے واپس آنے کے بعد مجھے بھی ماسی رحمت کے گھر ہی شام تک رہنا پڑے گا۔ اور کیونکہ جب بھی اماں اور ابا شادیوں پر جاتے تھے تو میں اپنی بہنوں کے پاس انہی کے گھر پر رکتا تھا، اور وہ رشتے میں اماں کی خالہ لگتی تھی، اور ان کا اپنا کوئی بچہ نہیں تھا، لیکن ان کے شوہر بہت سخت طبیعت کے تھے، اور وہ مجھ سے بڑے کام کرواتے تھے، اور بات بات پر تھپڑ مار کر میرا منہ لال کر دیتے تھے۔ میں نے ناشتہ کر کے اماں کو پیار کیا، اور پھر دونوں بہنوں کو سوتے ہوئے پیار کر کے اپنا میلا کچیلا سا بیگ لیے اسکول کی طرف بھاگ گیا، اور ٹیسٹ بہت اچھا ہو رہا تھا، اور مجھ کو یقین تھا آج میرا پہلا نمبر آئے گا، لیکن میرے پیچھے بیٹھا چودھری سکندر بار بار جھانک جھانک کر میرے پرچے میں دیکھ رہا تھا، اور میں نے 1-2 بار اپنا پرچہ اسے چھپانے کی کوشش کی تو اس نے پیچھے بیٹھے بیٹھے ہی زور سے میری گردن پر تھپڑ مار کر کہا، آؤ میراثی کے بچے، چپ چاپ اپنا پرچہ میرے سامنے رکھو،
مجھے سوال سمجھ نہیں آ رہا اور مجھ کو یہ سن کر سخت غصہ آیا۔ پوری کلاس یہ سن کر مجھ پر ہنس رہی تھی اور میں نے ماسٹر جی کو آواز دی اور ماسٹر جی سکندر میری کاپی میں سے سوال دیکھ رہا ہے اور اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا اور مجھے میراثی کا بچہ کہہ کر بلا رہا ہے، اور میرے ننھے سے ذہن کو یہ لگتا تھا کہ میری شکایت سن کر ماسٹر جی سکندر کو ڈانٹیں گے اور یا پھر سزا دیں گے، لیکن ماسٹر جی نے تو الٹا اپنا بھاری بھرکم ہاتھ میری کمر میں جڑ دیا اور کہنے لگے، نہ تو پڑھ لکھ کر بڑا ڈپٹی کمشنر بن جائے گا، اور کیا ہوا اگر چھوٹے چودھری جی نے تیری کاپی سے سوال دیکھ لیا اور میراثی کو میراثی ہی کہیں گے نا، تو ہے نہیں فیک کے میراثی کا پتر۔ تکلیف سے زیادہ بے عزتی کے احساس سے میری آنکھیں نم ہو گئی، اور بچپن سے ہی یہ احساس میرے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا کہ میں باقی لوگوں سے کمتر ہوں، اور بار بار میراثی ہونے کا تانا میرے لیے گالی بن کر رہ گیا تھا۔ اور چھٹی ہوئی تو میں اپنا بیگ لٹکا کر گھر کی طرف چل دیا۔ آج اماں بھی گھر پر نہیں تھے اور میرا خالہ کی طرف جانے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا، اور میں اپنا بیگ گلے میں لٹکائے لٹکائے گاؤں میں موجود شاہ جی کے دربار پر چلا گیا۔ اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر مجھے اور میرے باپ کو ذلیل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جب بھی ہم درگاہ پر جاتے تھے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے شاہ جی ابا سے بڑی محبت سے ملتے تھے اور بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، اور جب وہ اللہ اور دین کی باتیں بتاتے تھے تو ابا بڑے جذب کے ساتھ ان کی باتیں سنتے تھے، اور جب وہ کہتے تھے کہ سب انسان برابر ہیں، کوئی کسی سے کمتر یا بدتر نہیں، تو ابا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور میں سمجھ نہیں پاتا تھا ابا بار بار رومال کے ساتھ اپنا چہرہ کیوں صاف کرنے لگتے تھے۔ اور یہ درگاہ سید اسماعیل شاہ کی تھی، اور اب یہاں پر ان کے پوتے پیر اقبال شاہ ان کے گدی نشین تھے، اور میں نے چپ چاپ جا کر منہ ہاتھ دھوئے اور درگاہ کے اندر چلا گیا، اور وہاں پر لوگوں کے بیچ میں گھیرے بیٹھے تھے، اور میں ایک سائیڈ پر جا کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، اور بیٹھے بیٹھے شاید میری آنکھ لگ گئی اور مجھ کو لگا جیسے کوئی بڑے پیار سے مجھے نیند سے جگا رہا ہے، اور سامنے دیکھا تو شاہ جی شفقت کے ساتھ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھ رہے تھے، اسد بیٹا کیا بات ہے، آج تم اسکول سے سیدھا یہاں کیوں آ گئے؟ اور میں تھوڑا سا پریشان ہوا، اور پھر انہیں کہنے لگا، شاہ جی آج چودھری صاحب کے بیٹے کی شادی ہے، اور اماں ابا دونوں شادی پر ہی گئے ہوئے ہیں، اور ابا تو رات گھر واپس بھی نہیں آئے تھے، اور اماں کو روٹی بنانے اور برتن دھونے کے لیے صبح بلوا لیا، اور میری چھوٹی بہنیں خالہ کی طرف ہے، لیکن خالہ کی طرف جانے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میرے خالو مجھ سے بہت کام کرواتے ہیں اور بار بار مجھے مارتے بھی ہیں۔ شاہ جی نے بڑے پیار سے میرے سر پر ہاتھ پھیر کر پوچھا، بیٹا پھر تو تم نے کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا اور بھوک لگی ہے؟ میں نے فوراً سر ہلا دیا، کیونکہ واقعی بھوک سے میرے پیٹ میں چوہے کود رہے تھے، اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر گھر چلے گئے اور اپنے ساتھ بیٹھ کر ہی مجھے کھانا کھلایا، اور میں نے باتوں باتوں میں انہیں بتلایا کہ چھوٹے چودھری نے پوری کلاس کے سامنے مجھے گالی بھی دی، اور ماسٹر صاحب نے بھی مجھے مارا اور میراثی کہہ کر میری بے عزتی کی، اور وہ بہت ہی پیار کے ساتھ مجھ سے بات کرتے رہے اور سمجھاتے رہے، ایسی باتیں نہ سوچو۔ اور کئی گھنٹوں ان کے ساتھ رہنے کے بعد مغرب کے وقت انہوں نے اپنے شاگرد کے ساتھ مجھے گھر واپس بھیج دیا، کیونکہ اماں نے بھی کہا تھا کہ وہ مغرب سے پہلے ہی واپس آ جائیں گی۔ اماں مجھ سے سخت ناراض تھی کہ میں اسکول سے واپس خالہ کے گھر نہیں گیا، اور میری دونوں بہنیں اکیلی تھی۔ عشاء کے وقت تک ابا بھی گھر واپس آ گئے، اور میں پورے دن سے چھوٹے چودھری کی کہی باتوں اور ماسٹر جی کی باتوں کو سوچ رہا تھا، اور سوتے سوتے میں خود سے صرف ایک ہی وعدہ کر رہا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن بڑا ہو کر میں اپنے ابا کی طرح شادیوں میں ڈھول نہیں بجاؤں گا، تاکہ کوئی بھی مجھے میراثی نہ کہہ سکے،
اور صبح جب اماں نے مجھے اسکول کے لیے اٹھایا تو میرا اسکول جانے کو دل نہیں کر رہا تھا، اور میں نے اماں سے جھوٹ بول دیا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور یہ کہہ کر میں اسکول نہیں گیا۔ ابا نے شادی میں کافی پیسے جمع کیے تھے اور اب موجیں لگ گئی تھی، کیونکہ اماں نے بہت مزیدار گوشت کا سالن بنایا تھا، اور میں ابا اور اماں کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک میں نے کھانا کھاتے ہوئے ابا سے سوال کیا، ابا تم کوئی دوسرا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ کہ شادیوں میں ڈھول بجانا اتنا ضروری ہے؟ پتہ ہے ماسٹر جی نے بھی مجھے مارا اور کہا کہ تم میراثی کے بچے ہو، اور چودھری نے بھی، اور سارے بچے مجھ پر ہنس رہے تھے۔ اماں ابا خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور میں ابا سے ضد کرنے لگا تو اماں نے مجھے جھڑک دیا اور کہنے لگی، چپ کر کے کھانا کھاؤ اور جا کر اسکول کا کام کر لو، تمہیں اسکول لازمی جانا ہے۔ اور یہ سن کر غصے سے پیر پٹکتا ہوا باہر بھاگ گیا، اور 2-3 روز تک میری اماں مجھے سختی سے ڈانٹتی اور تنگ آ کر مجھے مارنے کی بھی کوشش کرتی، لیکن ابا مجھے بچا لیتے، اور میں نے صاف انکار کر دیا تھا اب میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ اور آخر ابا مجھے اپنے ساتھ لے کر شاہ جی کے پاس پہنچ گئے، اور انہوں نے ابا کی بات بڑے دھیان سے سنی، اور پھر ابا سے کہنے لگے، رفیق احمد تم ایسا کرو، اسد کے ضروری کپڑے اور اسکول کا بیگ بھی لا دو، اور میں اس کو اپنی بہن کے گھر پر بھیجوا دیتا ہوں، اور وہاں پر ان کے بچوں کے ساتھ یہ پڑھ لکھ کر بھی جائے گا اور اس ماحول سے بھی نکل جائے گا۔ اور بچے کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ اور اب میں ان کی بات سن کر حیرت سے انہیں تکنے لگی، اور ان کہنے لگے کہ پیر مرشد ہم لوگوں کے بچے آپ کے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور تو شاہ جی کہنے لگے، رفیق احمد ہم سب اللہ سونے کی تخلیق ہیں، اور یہ ذات بات اور اونچ نیچ یہ سب ہماری تعلیمات اور مذہب کا حصہ نہیں ہے، یہ معاشرے کی وہ زہریلی رسمیں ہیں اور جنہوں نے انسان کو باندھ رکھا ہے۔ میرے لیے تمہارا بیٹا بھی اپنے بچوں کے برابر ہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسد پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے تاکہ کل کو اس گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک اچھی مثال بن کر ابھر سکے۔ میری چھوٹے سے ذہن میں ان لوگوں کی باتوں کا اکثر حصہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور اماں ابا نے آپس میں بات کی، اور اماں کچھ ڈری ڈری سی لگ رہی تھی، اور انہیں ڈر تھا کہ کہیں چودھری صاحب اس بات کا برا نہ سمان لیں۔ اور لیکن ابا کہنے لگے کہ شاہ جی نے وعدہ کیا ہے، اگر چودھری صاحب نے کوئی مسئلہ کیا تو بھی وہ خود ان سے بات کر لیں گے۔ اور یوں میں شہر چلا آیا، اور شاہ جی کی بہن کو میں مرشد بی بی کہتا تھا، مگر انہوں نے مجھ کو اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا، اور پڑھائی میں خوب دل لگا کر محنت کرتا رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نے میٹرک کلاس میں اچھے نمبروں کے ساتھ امتحان پاس کیا، اور میرے دل میں ایک چھوٹا سا سپنا جاگ اٹھا، لیکن میں ڈرتا تھا کہ کہیں اس موڑ پر جا کر میرا اعلیٰ تعلیم کا یہ خواب ادھورا نہ رہ جائے۔ اور ابا باقاعدگی سے مجھ سے ملنے گاؤں سے شہر آئے، لیکن میں کبھی چھٹیوں میں بھی مڑ کر واپس آؤں گا نہیں، واپس گاؤں نہیں گیا۔ اور میرے دل میں ماسٹر جی کی وہی بات گھڑی تھی، تو کون سا ڈپٹی کلیکٹر بن جائے گا؟ اور وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ابا کی مجبوری بھی سمجھ آ رہی تھی، اور یہ ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ اگر وہ ڈھول بجانا اور شادیوں میں جا کر لوگوں کے تفریق کا سامان کرنا بند کر بھی دیتے تو ان پر لگا ہوا یہ لبل کبھی اتر نہیں سکتا تھا، اور اس کی صرف یہی صورت تھی کہ میں ایسا مقام حاصل کروں کہ پھر یہی لوگ جو میرے خون اور خاندان کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک روز مجھ سے بات کرتے یہ بھول جائیں کہ میں کون ہوں، اور ان کو صرف یہ یاد رہے میں کیا بن گیا ہوں۔ شاہ جی اکثر اپنی بہن سے ملنے کے لیے گاؤں سے آ جاتے تھے، اور ان کے خود کے بچے نہیں تھے، اور بس ایک ہی بیٹے تھے، اور جو شادی کے 15 سال بعد خدا نے انہیں دی تھی، اور وہ اسے خود سے دور کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے اسے گاؤں کے ہی اسکول اور مدرسے میں تعلیم دلوا رہے تھے۔ اور وہ جب بھی گاؤں سے آتے اور مجھ کو لگتا کہ میرے اندر
ڈبل توانائی آ گئی ہے۔ بی بی مرشد کے شوہر ایک سرکاری ڈاکٹر تھے اور اکثر وہ گاؤں دیہات میں جا کر میڈیکل کیمپ لگاتے تھے، اور شاہ جی اس کے لیے انہیں اپنے خاندانی زمینوں سے اچھی خاصی رقم دیتے تھے، اور مجموعی طور پر یہ گھرانہ ایک مثالی خاندان تھا۔ اور رات کھانے کے بعد جب شاہ جی نے مجھ کو کہا، اسد بیٹا بتاؤ آگے کیا کرنا ہے، تو میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا، شاہ جی مجھے مقابلے کا امتحان دینا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس پر کتنا خرچ آ جائے گا۔ میرے ابا کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگر میں کامیاب ہو گیا تو آپ کا سارا قرض لوٹا دوں گا۔ اور وہ غور سے میری طرف دیکھتے رہے اور پھر ایک دم سے ہنس پڑے اور کہنے لگے، بیٹا قرض محبتوں کے ہوتے ہیں اور محبتوں کے قرض لٹائے نہیں جاتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے، اور میں نفیسہ کو کہہ دوں گا کہ وہ مزمل اور فرقان کے ساتھ ہی تمہارا کالج میں ایڈمیشن کروا دے گی، اور تاکہ تم لوگ سکون سے اپنی پڑھائی پر توجہ دے سکو۔ اور صفدر بھائی سے بھی کہہ دوں گا کہ وہ تمہاری مدد کرتے رہیں گے، اور کب تمہیں کون سا سبجیکٹ لینا ہے اور کون سا نہیں لینا، اور یہ معلوم کر کے تمہیں بتا دیں گے۔ اور میں ان کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو بلکہ کوئی فرشتہ ہو۔ وقت بہت تیزی سے گزرا تھا اور مجھے کچھ بھی ہوش نہیں تھا، اور مجھے بس ایک ہی جنون تھا کہ مجھے اپنی ماں باپ کو اس معاشرے میں عزت دلوانی ہے اور اپنے محسن کے اعتبار پر پورا اترنا ہے۔ اور شاہ جی اکثر کہتے تھے کہ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو شاید وہ تمہارے جیسا ہوتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ مزمل شاہ اور فرقان شاہ نے میڈیکل میں داخلہ لیا تھا، اور میں CSH کا امتحان دینے کے لیے لاہور چلا گیا تھا، اور تیاری کے لیے اماں اور ابا سے ملے ہوئے پورے 2 سال ہونے والے تھے۔ اور مقابلے کے امتحان سے ایک روز پہلے مجھے شدت کا بخار چڑھا، اور مجھے لگا جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے، اور میں ساری رات بے بسی سے رو کر اللہ کو پکارتا رہا۔ اور صبح شدید کمزوری اور نقاہت کے باوجود میں امتحان کے لیے چلا گیا۔ امتحان دے کر گھر واپس لوٹ گیا، اور میرے دل میں یہ بات شدید ڈر پیدا کر رہی تھی، کہیں میں اس امتحان میں ناکام نہ ہو جاؤں اور میرے ساتھ جڑے ہوئے انسان کا سپنا ٹوٹ نہ جائے۔ اور میں نے ابھی اپنی اماں اور ابا کو نہیں بتایا تھا کہ میں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور انہیں بس یہ لگتا تھا کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا اور ایک دن کوئی بڑی نوکری مجھے مل جائے گی۔ اماں کبھی کبھی میری جڑواں بہنوں اقرا اور عائشہ کو اپنے ساتھ لاتی تھی، اور میرے ہی کہنے پر اماں نے انہیں گاؤں کے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کروایا تھا، اور اب وہ دونوں ہی میٹرک میں تھی اور میں اپنے رزلٹ کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک دن صبح سویرے مجھے ابا کی کال آئی، موصول ہوئی، اور ابا خوشی سے مجھے بتانے لگے ان کی ملاقات سکندر چودھری سے ہوئی تھی، اور اس نے پوچھا کہ اسد کیا کر رہا ہے، تو ابا نے اسے بتلایا کہ وہ شہر میں پڑھ رہا ہے، اور اب اس کی پڑھائی ختم ہونے والی ہے تو وہ کوئی نوکری ڈھونڈے گا۔ سکندر چودھری جو صرف میٹرک تک ہی پڑھ سکا اور پھر اپنے باپ کے ساتھ سیاست میں بھی حصہ لے چکا تھا، اور اس نے ابا کی ہتھیلی پر ایک وزٹنگ کارڈ رکھ کر کہا، اسد سے کہنا اس ہوٹل میں جا کر میرا نام لے دینا اور اسے اچھی نوکری مل جائے گی۔ اور میں ابا کی بات سن کر دل دل میں ہنسنے لگا، لیکن میں ابا کو فی الحال کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اور ابا کہنے لگے، انہوں نے وہ کارڈ اور میرا نیا جوڑا پارسل کروا دیا ہے، اور جیسے ہی پارسل ملے میں فوراً اسے پتے پر رابطہ کروں۔ اور میں نے ابا کو کہا میں ایسا ہی کروں گا، اور ابا نے خوشی خوشی مجھے دعائیں دیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ ان کے نزدیک کسی بڑے ہوٹل میں نوکری مل جانا بھی بہت بڑی بات تھی، اور میں اپنے سادہ سے ابا کو فی الحال یہ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ ان کا بیٹا مقابلے کا امتحان پاس کر کے ڈپٹی کمشنر بننے جا رہا ہے۔ اور پھر میرا رزلٹ آ گیا، میں CSS کے امتحان دینے والوں میں 7ویں نمبر پر آیا تھا، اور میں نے خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں اپنے منہ بولی، ماں
نفیسہ شاہ کو فون کر کے بتلایا، اماں جان میں مقابلے کے امتحان میں پاس ہو گیا، اور وہ فون پر ہی میری بلائیں لینے لگی اور مجھے جلد سے جلد گھر پہنچنے کا کہا۔ اور میں نے انہیں کہا شاہ جی اور اپنے والدین کو یہ خبر میں کچھ روز بعد ہی سناؤں گا، تو وہ مشکل سے اس بات پر راضی ہو ہی گئی۔ اور کچھ روز بعد میرا نوکری کے لیے انٹرویو تھا، اور اس روز میں نے اپنے ابا کو فون کر کے گاؤں سے شہر بلایا اور کہا، ابا میں ہوٹل میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ اب سے بس آپ میرے ساتھ شہر میں ہی رہیں، کیونکہ میں واپس گاؤں نہیں جانا چاہتا اور اپنی بہنوں کو بھی مزید تعلیم دلوانا چاہتا ہوں۔ اور ابا بھی شاید دل میں نہ جانے کب سے اس چیز کے لیے انتظار کر رہے تھے، اور فوراً ہی میری ماں اور بہنوں کو لے کر گاؤں سے روانہ ہو گئے۔ اور ابا جان نے ان کے استقبال کی ساری تیاریاں کر کے رکھی ہوئی تھی، اور ابا اپنا پرانا سا جوڑا استری کروا کر پہنے ہوئے میری ماں اور بہنوں کو لے کر ٹیکسی سے اترے، تو میں نے پڑھ کر ٹیکسی کو کرایہ دے کر رخصت کیا اور ان کا سامان اٹھا کر شاہ ہاؤس میں لے آیا۔ اور اماں جان نے خوشی سے ان لوگوں کا استقبال کیا، اور پاس کھڑی ہوئی ملازمہ نے ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں پھینکی، تو اماں اور ابا حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر ابا ہاتھ جوڑ کر لرزتی ہوئی آواز میں بولے، مرشد بی بی، ہم ماڑے لوگوں کی اتنی عزت کافی نہیں ہے، اور آپ نے ہمارے جگر کے ٹکڑے کو اپنی سگی اولاد کی طرح سمجھا اور پال پوس کر اس قابل بنا دیا۔ وہ آج اپنے پیروں پر کھڑا ہے، لیکن ہم لوگ آپ کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اماں بھی بہت عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی تھی اور ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ تبھی میری اماں جان نفیسہ شاہ نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے گلے لگایا اور کہنے لگی، رضیہ بہن، یہ موقع ان باتوں کا نہیں ہے۔ میں نے ہمیشہ ہی آپ لوگوں کو اپنا قریبی سمجھا، اور آپ کا بیٹا ہمیشہ میرے لیے میرے بچوں کے برابر ہی رہا ہے، اور آج خوشی کا موقع ہے تو ایسی اداسی والی باتیں نہ کریں، کیونکہ ہمارا بیٹا آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ اور ابا نے خوشی چمکتی ہوئی نظروں کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہا، پتر تجھے نکے چودھری کے دوست نے پکی نوکری دی ہے نا، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ کچھ روز اگر تو نے اچھا کام کر لیا تو وہ تجھے بہت جلد ہوٹل کا مینیجر بھی بنا دیں گے۔ اور میں نے ابا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا، ابا تیرا بیٹا مینیجر بننا نہیں چاہتا، بلکہ تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر بن گیا ہے، اور اب تو چودھری صاحب کی طرح سفید کلف کے کپڑے پہن کر اپنے بیٹے کی گاڑی میں اترے گا۔ وہ لوگ تجھے تیرے بیٹے کو سلام کریں گے۔ ابا حیرت سے منہ کھولے میری طرف دیکھ رہے تھے، اور انہیں لگ رہا تھا کہ شاید میں ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہوں، اور مجھ سے پوچھنے لگے، اسد تو یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ ایسا مذاق بھی کوئی کرتا ہے بھلا؟ اور تو میں ابا کے گلے لگ گیا اور اپنی جیب سے اپنا تقرر نامہ نکال کر ابا کو دکھانے لگا۔ ابا دیکھ، پکے کاغذ ہیں۔ پکی نوکری کے ساتھ میری چھوٹی بہنوں نے بھاگ کر میرے ہاتھوں سے وہ کاغذ لیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے ابا کو بتلایا کہ ابا، بھائی جان ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے اماں اور بہنوں کو گلے سے لگا لیا، اور ابا خوشی سے جیسے جھوم اٹھے اور کہنے لگے، پتر جی، اگر یہ بات تو مجھے فون پر ہی بتا دیتا تو تیرا باپ خوشی سے اتنا ڈھول بجاتا، آج پورا گاؤں ڈھول کی آواز پر ناچ اٹھتا۔ اور میں ابا کی بات سن کر زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ابا ڈھول تو بجیں گے، لیکن بجانے والا کوئی اور ہوگا۔ ابا جان ہم سب کو دیکھ کر بہت خوش تھی، اور ذرا سی دیر میں صفدر انکل ہاسپٹل سے واپس لوٹ آئے تھے، اور مزمل اور فرقان کو فی الحال چھٹی نہیں مل رہی تھی، اور ورنہ وہ بھی اپنے بھائی کی خوشی میں شریک ضرور ہوتا، اور سرکاری رہائش گاہ تیار تھی۔ لیکن چترو نفیسہ شاہ نے میرے گھر والوں کو اپنے پاس ہی روک لیا، اور ایک ہفتے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ سرکاری گاڑی میں اپنے ہی گاؤں جا رہا تھا، کیونکہ میں نے وہاں پر بچے اور بچیوں کے لیے کالج کی تعمیر کی منظوری لی تھی، اور عمارت کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے مجھے وہاں بھیجا جا رہا تھا، اور میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا
اور جب سکندر چودھری اور اس کے باپ کو معلوم ہو گیا کہ ان کے گاؤں کے میراثی کے بیٹے کو کمشنری مل گئی اور تو ان کی حالت کیا ہوگی، اور سب سے پہلے اپنے پیر و مرشد اقبال شاہ کی درگاہ پر پہنچا، اور اب بھی وہاں پر لوگوں کے بیچ میں کھڑے بیٹھے تھے، اور جہاں پر گاؤں کے مختلف لوگ اور دور دور سے آنے والے عقیدت مند ان سے ملاقات کر رہے تھے، اور وہ بڑی شفقت کے ساتھ ان کے مسئلے سن کر ان کا حل بتا رہے تھے۔ اور میں نے اماں ابا کو کہا کہ وہ فی الحال گاڑی سے نہ نکلیں، میں شاہ جی کو اپنے ساتھ ہی لے کر آؤں گا۔ جب شاہ جی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ خوشگوار حیرت سے اٹھ کھڑے ہو گئے، اور میں نے ان کے ہاتھ چوم کر ان کو بتلایا کہ شاہ جی، آج آپ کا اور میرا سپنا پورا ہو گیا، میں اسسٹنٹ کمشنر بن گیا۔ اور یہ سن کر بے اختیار میرے گلے لگ گئے، اور میں نے انہیں بتایا کہ گاؤں میں کالج کی تعمیر کے لیے عمارت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اور میری خواہش ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اور آپ کے مرید بھی مجھے دیکھ رہے تھے، اور میں ان کو اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں لے کر جب پنڈال میں پہنچا، جہاں میرے استقبال کی تیاریاں کرنے والا کہ اور نہیں بلکہ چودھری سکندر تھا، جو اپنے گاؤں کا لمبردار تھا اور نائب ناظم بھی۔ اور جب میں گاڑی سے اترا تو اس نے خوشی خوشی میرے گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے، اور پاس کھڑے ہوئے ڈھول بجانے والوں کو اشارہ کیا کہ ڈھول بجاؤ، آج کمشنر صاحب ہمارے گاؤں میں آئے ہیں۔ اور گاؤں کے دوسرے معززین بھی پھولوں کے ہار لے کر میری طرف آ رہے تھے۔ میری نظر سامنے سے آتے ماسٹر کرم دین پر پڑی، جو اب ہمارے سرکاری اسکول کے پرنسپل بن چکے تھے، اور انہوں نے آئیے سے تقریباً جھک کر مجھ سے ہاتھ ملایا، اور پھر میرے گلے میں پھولوں کا ہاتھ ڈالا۔ اچانک میں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا کہ وہ دوسری گاڑی سے میرے ابا اور اماں کو اتقار کر لے آیا، اور ہیڈ ماسٹر کرم دین نے بڑے چودھری صاحب اور چودھری سکندر سے حیرت سے پتھر بنے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ان کے گاؤں کا میراثی رفیق احمد سفید کاٹن کے کلف لگے کپڑوں میں ملبوس کھڑا تھا۔ اور میں نے اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کر بڑے فخر سے گاؤں والوں کی طرف منہ کر کے کہا، گاؤں والوں مبارک ہو، تمہارے گاؤں کے ایک غریب محنت کش کا بیٹا آج تمہارے بیچ میں موجود ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس گاؤں میں سرکاری کالج ہو، تاکہ تم لوگوں کے بچے اور بچیاں بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور آنے والے کل میں میری طرح وہ بھی اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکے۔ ڈھول بجانے والا جو ہماری ہی برادری کا تھا، ابا کو اور مجھے دیکھ کر خوشی سے تقریباً بے قابو ہو گیا، اور شدت کے ساتھ ڈھول بجانے لگا، اور اس کے ساتھ اس کی ڈولی ناچنے لگی۔ اور میرے ساتھ کھڑے سرکاری عہدیدار بھی بڑے حیران اور پریشان تھے، اور یہ منظر دیکھ کر شاہ جی یہ سب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میزبان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرا تعارف کیسے کروائے۔ اور تب شاہ جی آگے بڑھے اور پنڈال میں لگے مائک پر کہنے لگے، گاؤں والوں، آپ کا اپنا بیٹا اسد رفیق اسسٹنٹ کمشنر تمہارے گاؤں رحمان پورہ میں سرکاری کالج کا افتتاح کرنے آیا ہے۔ اور یہ سن کر گاؤں کے سبھی لوگ خوشی سے تالیاں بجانے لگے، اور میں نے ہیڈ ماسٹر کرم دین اور سکندر چودھری کان میں جھک کر کہا، آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ میں کون سا پڑھ لکھ کر کلیکٹر بن جاؤں گا اور رہوں گا، تو میرا میراثی کا میراثی ہی ہے نا۔ آج نہیں بتائیں گے گاؤں والوں کو میرے بارے میں؟ ان لوگوں کی نظریں شرم سے جھکی ہوئی تھی، اور چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ ابا اور اماں سٹیج پر بیٹھے تھے، اور میں نے اور شاہ جی نے مل کر کالج کی بنیاد رکھی، اور پھر شاہ جی نے بہت ہی خوبصورت دعا کروائی، اور تھوڑی دیر میں ہم لوگ وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ میری اماں اور ابا کی آنکھیں بار بار جھک رہی تھی، اور شاہ جی نے اصرار کیا کہ ہم رات کا کھانا ان کے ساتھ کھائیں۔ میرا دل ان کی یہ بات سن کر زور سے دھڑک اٹھا، اور مجھے برسوں پرانا منظر یاد آیا، جب سنہری آنکھوں والی ایک کانچ کے گڑیا جیسی لڑکی میں نے شاہ جی کی حویلی میں دیکھی تھی، اور اس وقت بھی ادب سے اپنی نظر جھکا لی تھی، لیکن وہ منظر جیسے میرے دل پر نقش ہو گیا تھا، اور میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اور کیونکہ شاہ جی
میرے لیے بہت ہی قابل احترام اور بزرگ ہستی تھے، اور ان کی بیٹی نیلم شاہ میرے لیے بالکل ایک مقدس ہستی تھی۔ اور ہم لوگ مہمان خانے میں موجود تھے، اور شاہ جی مجھ سے سوال جواب کر رہے تھے، اور میں بڑی عقیدت کے ساتھ انہیں بتا رہا تھا کہ اچانک اندر سے پیغام آیا کہ بڑی بیوی نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ شاہ جی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کافی عرصہ سے فالج کا شکار ہے اور تقریباً بستر پر لگ کر رہ گئی ہے، اور میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور نظر جھکی جا رہی تھی۔ شاہ جی نے مجھے کہا، بیٹا، نور بی بی آج بھی تم یاد کرتی ہے اور کہتی ہے جب اسد گاؤں لوٹے تو ان سے ضرور ملے۔ اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اندر گئے، اور میں نے ادب سے بڑی بی بی کو سلام کیا۔ اچانک میری نظر پردے کی دوسری طرف کھڑی سفید چادر میں ملبوس اس ہستی پر پڑی جس نے بچپن میں ہی میرے ساتھ میرے دل کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ کچھ دیر بڑی بیوی کے پاس بیٹھ کر جب میں واپس لوٹا تو شاہ جی بڑی افسردگی سے بتانے لگے کہ انہوں نے کچھ عرصے پہلے بڑی محنت سے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، لیکن شادی کے چند روز بعد ہی ان کی خاندانی دشمنی کے بھینٹ چڑھ گیا اور وہ بیوگی چادر اوڑھ کر واپس لوٹ آئے، اور ہم لوگ وہاں سے واپس پلٹے تو میں نے اماں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور نفیسہ شاہ نے شاہ جی کو جب میرے بارے میں بتایا تو انہوں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ میرا پیغام قبول کیا۔ میری زندگی جنت بن چکی ہے، اور میری شریک سفر میرے لیے خدا کا بہترین تحفہ بن کر میری زندگی میں شامل ہوئی ہے، اور خدا کی یہ زمین بہت خوبصورت ہے۔ اگر انسان اس میں نفرتوں کے بیچ نہ بوئے، اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، انسان کو بس اپنی نیت سچی اور کردار کو بلند رکھنا چاہیے۔ آپ کو آج کی یہ کہانی کیسے لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب